آپ یہ تھوڑا سا یہ نہیں سمجھتے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی آپ تھوڑے اگریسو اور تھوڑے یعنی سنگل مائنڈلی آپ ان کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ تھوڑا زیادہ نہیں تھا؟ نہیں، میرے خیال میں بہت کم تھا جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا؟ جسٹس منیر اور مولوی مشتاق کا ایک کمبینیشن تھا، لیتھل کمبینیشن، جو ایک قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں اس قوم کو بھگتنا پڑا ہے. اس شخص نے 2024 کے الیکشنز کو رک کروایا. قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے 13 جنوری کے اس فیصلے سے کہ جس میں ایک بڑی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا، پھر اس کے بعد اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں کی، اور بعد میں انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں انہوں نے یہ مان لیا کہ نہیں، پی ٹی آئی جو تھی وہ بطور سیاسی جماعت تو انہوں نے شرکت کی اور ان کو اتنی سیٹیں دے دی جائیں. مطلب کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یعنی مخصوص نشستوں کے کیس میں بعد میں وضاحتیں دینا شروع ہو گئے کہ نہیں وہ وہاں پارٹی تو تھی. تو بھائی آپ 13 جنوری کو بلے کا نشان چھیننے کے بعد آپ کوئی وضاحت کیوں نہیں دی مبارک ثانی کیس میں؟ تو رینگ رینگ کے گھٹنوں کے بر چل کے مرغا بن کے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، پریس ریلیزیں بھی جاری کی. تو 13 جنوری کے فیصلے کے اوپر وضاحت پریس ریلیز کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی. بیٹھ کے اب تماشا دیکھتے رہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ نے جتنا نقصان ایک ایسے وقت پہ کہ جب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سیاسی عمل، جمہوری قوتیں وہ اب کنٹرول میں آ رہی ہیں، قاضی نے بیک سٹیپ کیا اس سارے سیاسی عمل کو، اور قاضی نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہرکارے کا کردار ادا کیا. اور یہ وہ قاضی تھا کہ جس نے اپنی سو کال جو ایک بیک گراؤنڈ تھا، ہسٹری تھی، اس کی بھی نفی کی. اس نے جو ایک امیج اپنا بنایا ہوا تھا رول آف لاء کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، اس امیج کو تباہ کیا اس نے. تو یہ میرے خیال میں ہمارا جو اس کے بارے میں رائے تھی وہ کوئی اوور ری ایکشن نہیں تھا، وہ ایک جینوئن ری ایکشن تھا ٹورڈز اے ٹریٹر جس نے دعویٰ تو کیا تھا وفاداری کا لیکن کام جو ہے اس نے غداری والا کیا ہے. تو یہ ایک صحافی کے سوالوں سے کوئی اوور ڈو نہیں ہوتا، ایک صحافی کے سوالوں سے کوئی آسمان نہیں گر جاتا، لیکن ان کے لیے ضرور گر جاتا ہے جو منافق ہوتے ہیں، جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کی اصلیت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ گئی ہے، اور اس اصلیت کے عوام کے سامنے آنے کے بعد ان کے جو ٹریک ریکارڈ ہے، جو ان کی سو کالڈ لیگیسی ہے، ان کو آئندہ کی نسلیں بھی قاضی فائز عیسیٰ کو اس قوم کا، اس ملک کا غدار کے طور پہ یاد کریں گی، اور ان کی نسلیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گی جو کچھ انہوں نے اس نظام کے ساتھ کیا، اس سسٹم کے ساتھ کیا. اور آپ یہ مانیں گے کہ اتنا نقصان تو جسٹس منیر اور مولوی مشتاق نے بھٹو کو پھانسی لگا کے شاید نہیں کیا، کہ جتنا نظام قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے سیاسی عمل کو یہ ماورا عدالت قتل کر کے کیا، عدالتی قتل کیا. میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس اس سیاسی عمل کا، اس انتخابی عمل کا، جس میں 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ چوری کیا گیا. اور آپ دیکھ لیں پنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا کا کیا بیان تھا، آپ دیکھ لیں بہت سارے شواہد. لیاقت چٹھا تو اپنے بیان پہ قائم نہیں رہے. لیاقت چٹھا بھی نہیں قائم رہے نا، وہ کدھر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کدھر ہیں لیاقت چٹھا؟ کس کے پاس ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ تو جرنلسٹ، بیان تو ان کا آ گیا، وہ خود کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کدھر ہیں؟ نہیں، انہوں نے رجوع کر لیا نا اپنے بیان. باہر جی مجھے ورگلایا گیا. چلیں ٹھیک ہے، مجھے انٹرویو دلوا دیں ان کا.